مجھے بتائیں کیا 3 دن تک بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے تراویح کی جماعت نہیں کروائی؟ لیکن ریگولر تو نہیں کروائی. ایک پہلی چیز سنت تو اپنی جگہ اثر ہوگی. ریگولر تو آپ نے ہمیشہ پگڑی بھی نہیں باندھی, آپ نے کبھی چادر لی سر پہ. نہیں, ہم تراویح کی جماعت تو کراتے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریگولر تو آپ نے کبھی پگڑی بھی نہیں باندھی, آپ نے ٹوپی بھی پہنی, آپ نے پگڑی بھی پہنی, آپ نے سر پہ چادر بھی لی, سب کچھ. ایک بندہ پوری زندگی صرف پگڑی پہنتا ہے, اسے ہم ٹونٹ نہیں کر سکتے. کیا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سفید لباس پہنا ہے؟ بخاری مسلم میں آپ نے سرخ لباس آپ کا پسندیدہ تھا. مسلم شریف میں آپ کالے رنگ کا جبہ استعمال فرماتے تھے. اسی طریقے سے ابن ماجہ میں آیا کہ سفید لباس پاکیزہ ہے, اپنے مردوں کو بھی اس میں دفناؤ اور مسجد میں بھی سفید لباس پہن کے آؤ. ابو داؤد ترمذی میں نبی علیہ السلام نے گرین لباس پہنا, تہمت بھی گرین کلر کی اور اوپر چادر بھی گرین کلر کی. لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ, دعوت اسلامی کے لوگ پوری زندگی سفید لباس پہنتے ہیں. پاپا جانی نے سفید کے علاوہ کوئی نہیں. ہم نے کبھی ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیشہ سفید نہیں پہنا, تو یہ گناہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بھی پہن لیا سنت ہے, آپ ہمیشہ پہنے. اب ادھر بھی آئے, نبی علیہ السلام سے جب 3 دن ثابت ہو گیا کہ آپ نے تراویح کی جماعت کروائی, آپ نے کیا منع کیا کہ جماعت نہیں کروانی؟ نہیں, بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے, تم گھر میں پڑھو. حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے, آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ جماعت ہوتی, لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے, تو اب تو وہی نازل کوئی نہیں ہونی. تو نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا. 3 دن آپ نے پڑھی تھی, آپ نے اس کو 30 دن کیا. لیکن وہ 3 دن تو سنت تھی نا. جس طرح سفید لباس آپ نے ہمیشہ نہیں پہنا, لیکن ہم ہمیشہ پہننے والے کو بدعتی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں بھلے ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا ہے. آپ کیا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی انگوٹھی پہن کے رکھی ہے؟ یہ آپ سارے پیر فقیر لوگ انگوٹھی کو لے کے بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو انگوٹھی اس کام کے لیے ہے ہی نہیں تھی. وہ تو آپ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو باہر کے ملک کے حکمران ہیں دوسرے, وہ بغیر مہر کے خط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو آپ نے مجبوراً انگوٹھی بنوائی تھی. یہاں پیروں کی انگوٹھیاں نہیں اترتی. ہم نے کبھی انہیں ٹانٹ کی ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام سے کچھ عرصے کے لیے بھی کوئی چیز پہننا ثابت ہوگی, وہ اپنی اصل میں ثابت ہے. تو اس کو سیدنا عمر نے جو کہا نا نعم البدعۃ ہادی, یہ اچھی بدعت ہے جو میں نے شروع کی. تو اب بدعت کی ڈیفینیشن آپ سمجھیں کیا ہے. حضرت عمر نے کوئی نیا کام دین میں داخل نہیں کیا, اور اس سے بڑھ کر یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اسی بخاری کے حدیث میں حضرت عمر نے خود تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی, گھر چلے گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو آخری پہر میں رات کو اٹھ کے پڑھتا ہے. حضرت عمر تو خود تراویح گھر پڑھتے تھے, وہ شروع اس لیے کروائی تھی. اچھا یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی, بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جماعت کرواتے ہیں مسجد میں, جماعت کبھی ختم نہیں ہوئی. اے پھکا لے لو, اے جھوٹ مار دے جے تواڈے نال. نبی علیہ السلام کے دور میں, صحابہ کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں جماعتیں ہوتی تھی ٹولیوں کی شکل میں. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے انہیں اکٹھا کیا کہ بجائے یہ کہ مختلف جگہ پہ جماعتیں ہو رہی ہوں, تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی ابی ابن کعب کی. اور اس سے بڑھ کر آپ کو شاید برا لگے, الموطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے جو بخاری مسلم میں تو صرف ان بندوں کے نام تھے, تمیم داری اور ابی ابن کعب. الموطا امام مالک میں ہے کہ انہیں کہا کہ 11 رکعتیں پڑھاؤ, 3 وتر اور 8 تراویح. اور آپ تو کہتے ہیں انگریزوں نے 11 رکعتیں شروع کروائی ہیں, تو 20 ہوتی تھی. اور اس کے بعد امام مالک 20 والی روایت بھی لے کے آئے ہیں, لیکن اس میں یزید بن رومان جو ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. بالکل سونے کی مور سے یہ حدیث ہے. اور آپ نے جن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا حوالہ دیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے الموطا امام مالک کی, لیکن وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو غلط فہمی ہو گئی تھی, بعد میں 20 ہی کروا دی تھی. تو حضرت عمر کو غلط فہمی وہابیوں کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے, 11 رکعت ہی ہے. اگر نوافل کو زیادہ پڑھ لیتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, پڑھے بالکل پڑھے. لیکن باقیوں کو یہ نہ کہ یہ کام چور ہے, یہ کہ باقی سنت کے مطابق کر رہے ہیں, ہم فالتو کر رہے ہیں. جی کریں آپ جتنے مرضی کریں, میں کہتا ہوں 40 پڑھیں آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحابہ کرام سے 11 سے زیادہ بھی ثابت ہے, ہم نے تو خود ثابت کیا ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے 11 رکعتیں پڑھائی. وہاں پہ 11 رکعت کا ذکر نہیں صرف ہے کہ قیام اللیل کروایا. واپس جب اپنے گاؤں میں آئے نا تو باقی لوگ انتظار کر رہے تھے, ان کا حضرت ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ تو ہمارے امام ہیں. انہوں نے دوبارہ بھی وہاں تراویح پڑھائی. تو میں اہل حدیث کو بھی کہتا ہوں کہ اگر 8 بھی پڑھائی تھی تو 16 تو انہوں نے پڑھ لی. ہم زیادہ کو حرام نہیں سمجھتے, تابعین سے ثابت ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم چور, اور آپ کہتے ہیں یہ تہجد کی نماز تھی, ہے ہی 20 رکعت ہے, اس کے اوپر اجماع ہے, یہ غلط بات ہے. 8 رکعت کے اوپر اتفاق ہے پلس 3 وتر. بخاری مسلم میں واضح ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی علیہ السلام کی رات کی نماز یہ ہوتی تھی. اور رات کی نماز تہجد, وتر,
قیام اللیل، تراوی، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور وہی نماز جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اسے تراوی کہہ دیا جاتا ہے، اور تراوی کا لفظ بھی حدیث میں کہیں نہیں آیا، یہ فقہا کی ٹرم ہے، جس طرح سنت موقدہ غیر موقدہ.